سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے، جیسے کہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، تو اس کی بلند چیز ہوتی ہے، وہ دور سے نظر آتا ہے کوہان، اسی طرح سورہ بقرہ ہے قرآن کے لیے۔ اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور خاص طور پہ اس میں آیت الکرسی ہے جو تو عرش کے نیچے سے نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی عظمت والی صورت آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ مبارک صورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، یعنی شیطان اس صورت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں پریشانی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، سورہ بقرہ پڑھنے شروع کر دیں گھر میں، آپ دیکھیں گے گھر میں سکون آ جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ کو اپنے گھر میں، جب آپ نیا گھر بھی لیں تو وہاں پہ بھی سورہ بقرہ پڑھیں، لیکن اپنے گھر میں پڑھتے رہیں سورۃ البقرہ۔ یہ نہیں ہے کہ بس لوگوں کو بلا کے تو ایک دفعہ قرآن خوانی کرا دی، اس کے بعد کچھ پتا نہیں ہے، نہیں، وہ تو آپ کو ہی پڑھنی پڑے گی نا۔ پھر ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت اس کو اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ پہلے باطل سے مطلب کیا ہے؟ یعنی جادوگر وغیرہ، جادوگر لوگ جادو کرنا چاہیں ایسے بندے کے اوپر جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہو تو ان کا جادو نہیں چل سکے گا اس پہ۔ تو کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ بعض دفعہ الٹی سیدھے کام کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس حدیث میں یہ چیزیں ثابت ہیں کہ کون سے کام ہم کریں گے تو ہمارے گھر بچ سکتے ہیں ان شیطانی چیزوں سے، اور شیطانی کام، شیطانی چیزیں، یہ ساری برائی کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت زبردست حدیث ہے اس سورت کی فضیلت میں، کہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران یہ سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے دن سایہ کریں گے، یعنی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر بشر پریشان ہوگا، اس دن جب سورج اتنی قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن جو ان 2 صورتوں کو سیکھتا ہے اور ان کو پڑھتا رہتا ہے، یہ 2 صورتیں سایہ کریں گی۔ اس میں اور بہت سارے موضوعات ہیں، بلکہ ارکان اسلام سارے کے سارے اس میں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب چیزیں اس سورہ میں موجود ہیں۔ اسی طرح نکاح، طلاق، حیض، یہ بچے کو نرس کرانا یعنی رضاعت، یہ سب بہت سارے موضوعات اس صورت میں ہیں، یعنی شریعت آپ کو پتہ چلے گی۔ تو البقرہ میننگ گائے، تو البقرہ کیوں ہے؟ کہ گائے کا قصہ اس میں آتا ہے۔ کہا جائے نا یہ مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ مدینہ میں نازل ہوئی اور وہ مکہ میں نازل ہوئی۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ نے اس کا کیا جواب دینا کہ یہ صورت مدنی ہے، اور مدنی صورت کیا ہوتی ہے؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان ساری صورتوں کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں پہ بھی نازل ہوئی، وہ ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اب مدنی صورتیں ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ سفر میں گئے ہوں، تبوک میں ہیں، کہیں اور ہیں، تو وہ اس کو ان ساری صورتوں کو مدنی صورتیں کہیں گے کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔